محمد وآل محمد بآواز بلند سلام. انہوں نے ایسے پروگرام اسلامی یہ عاشورہ اور محرم کی دیر ہے انقلاب اسلامی. آئیے حضرات ویری وارم ویلکم ٹو دی وائس آف کانمین نیوز انگلش ہندی. میں سمیر قریشی. امام خمینی رضی اللہ تعالیٰ کی برسی کے موقع پر ممبئی کیسر باغ ہال میں عظیم و شان پروگرام کا انتظام کیا گیا ہے. اس پروگرام میں سیاہ کمیونٹی کے کافی تعداد میں لوگ دیکھے جا سکتے ہیں. یاد امام راحل. آئیے جانتے ہیں سیاہ کمیونٹی کے مولاناؤں سے اس پروگرام کے بارے میں. دیکھیے، امام خمینی کی جو برسی منائی جا رہی پوری دنیا میں، جب سے ان کا انتقال ہوا اس کے بعد سے آج تک ایسا لگتا ہے کہ ابھی انتقال ہوا. جو انہوں نے چھاپ چھوڑی ہے، جو 1979 کے بعد، انقلاب کے بعد آج تک، اس کی پوری دنیا کے اندر اس پالیسی کو کوئی بدل نہیں سکا. جو اسلامیت کے بارے میں انہوں نے زندگی کے ہر پہلو پہ نظر ڈالی، کسی چیز کو نہیں چھوڑا. تو یہ برسی جو منانے کا اصلی مقصد یہ ہے کہ ان کی باتوں کو یاد کیا جائے جو انہوں نے کہی تھی ان باتوں کو. اور اسی طرح پوری دنیا میں جہاں جہاں صرف شیعہ ہی نہیں، جہاں پہ بھی اسلام کے ماننے والے ہیں، جہاں مسلمان ہیں، دیگر ذاتوں کے لوگ ہیں، سب اس کو مناتے ہیں اور پوری دنیا میں منایا جاتا ہے. اور اس سے سبق لینا چاہیے. لوگ سبق بھی لے رہے ہیں کہ کس طرح اپنے آپ کو ڈھالا جائے. ایک ایسا انسان جو جلا وطن تھا، اس کو جو وطن میں آتا ہے تو سروں کا سمندر دکھائی دیتا ہے. مطلب وہاں سے بیٹھ کے باہر بھی جو لوگوں کے دل کے اندر ایک انقلاب کی چھوڑی تھی، وہ پوری کامیاب ہوئی. اور اس لیے اس برسی کو خاص موقع دیا جاتا ہے، خاص طور سے لوگ اسے کرتے ہیں. اور انشاءاللہ یہ ہمیشہ یاد رکھنے والی چیز ہے، اور خمینی صاحب ہمیشہ یاد رکھے جائے. ایک ایسا ہے، انگلیاں تو بہت اٹھائی لوگوں نے، کچھ چھوڑا نہیں. انہوں نے جب سے لے کے اتنی پابندیاں ہیں، ان پابندیوں کی وجہ سے جتنی انگلی اٹھائی گئی اتنا انہوں نے ترقی کی. ڈرون، انہوں نے ایک ڈرون چھوڑا امریکہ نے، اب دیکھیے اس وقت تو پوری دنیا کے اندر وہی ڈرون مشہور ہے. رشیا اسی کو استعمال کر رہا ہے، جبکہ اتنا پاورفل ملک ہے. اس وقت جو ہے ایران نے جس طرح سے ترقی کی، اس کو دیکھتے ہوئے مڈل ایسٹ کی پوری جو ایک سین تھا وہ بدل گیا. سعودی، سارے گلف جتنے اسٹیٹس تھے سب آ گئے، اور سب نے آنے کے بعد میں یہ تسلیم کیا کہ ایران کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے. اس کے ساتھ رہنا مطلب اپنی سیکورٹی بھی رکھنا ہے. اور انشاءاللہ اس طرح اور بھی جو ملک آگے رہے. اور امریکہ، اسرائیل تو ان کی پالیسی ہے، اس کو تو ختم نہیں کر سکتے، چونکہ ان کی پالیسی مظلوموں کے لیے جو اتنی خراب ہے کہ سب جگہ مظلومیت. جتنی بھی آپ دیکھ رہے ہیں فلسطین میں جو حال ہے اس وقت، کہ روز جو ہے مارے جا رہے ہیں تو وہ ہو رہے ہیں. تو یہ ان کی پالیسی ختم نہیں ہوگی، لیکن بہت جلد، جیسے خمینی صاحب نے کہا تھا کہ صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا. اگر لوگ ایک ایک مٹی بھی لے کے اگر ڈال دیں پورے دنیا کے مسلمان، تو اس کا وجود ہی ختم ہو جائے گا. آج کا جو یہ پروگرام رکھا گیا تھا، جی،
इस प्रोग्राम का मेन मकसद क्या था प्रोग्राम रखने का? इसका मेन मकसद ये था कि यहाँ पे जो पूरे बम्बई के अंदर लोगों को याद दिलाया जाए कि खुमैनी जैसा शख्स पूरी दुनिया के लिए खड़ा था, और उसी याद के अंदर अब देखिए माशाल्लाह कितना बड़ा मजमा आया है, लोग आए हैं। यही नहीं, जिस तरह से सारे लाइव हुए, सारे प्रोग्राम्स हुए हैं, ये उनका मकसद वो था कि मजलूमियत के ख़िलाफ़ जो है एक जंग लड़ी जाए और लोगों को मिल जुल कर एक साथ प्रोग्राम करने की कोशिश की जाए। मोहम्मद वाले मोहम्मद बावाज़े बुलंद सलवात। ऐसे प्रोग्राम को इस्लामी ये आशूरा और मुहर्रम की देर है इनकलाब इस्लामी। आइए हज़रात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 34वीं बरसी उसकी मनाई जाती है जिसकी फ़िक्र ज़िंदा होती है। आज सारी दुनिया इमाम खुमैनी पर रिसर्च कर रही है और 34 साल गुजर जाने के बाद भी ऐसा लगता है कि ये इसी साल का कोई हादसा और गम है। अभी नहीं, आने वाले दिनों में दुनिया देखेगी कि इस्लाम की बरतरी क्या है। अभी दुनिया के सामने इस्लाम की बरतरी का पूरा तसव्वुर सामने नहीं आया है। पूरी तस्वीर उस वक्त सामने आएगी कि जिस वक्त इनकलाब सारी दुनिया में फैलेगा। अभी तो ईरान तक है और ईरान के इस इनकलाब ने बहुत से मुल्कों के नौजवानों में दीन की रूह फूकी है। वो वक्त भी आएगा, ये इनकलाब की आहट है, इनकलाब नहीं। इनकलाब उस वक्त आएगा जब फ़र्द अहले बैत की तरफदार बन जाएगी। खुदा हाफ़िज़। असल में इसराइल और अमेरिका का जो निज़ाम है, आयतुल्लाह खुमैनी उसी निज़ाम के ख़िलाफ़ ये इनकलाब लाए थे। और आज पूरी दुनिया ने देखा कि 1979 से लेकर के आज 43 बरस से ज़्यादा का अरसा गुजर गया। ईरान को हर तरह से माशी बाइकाट, सोशल बाइकाट करके वो आज अपनी क़ुव्वत के साथ ज़िंदा है। यानी इमाम खुमैनी ने ईरान की सरज़मीन पर एक ऐसा निज़ाम दिया जो इंसानियत की फ़लाह व बहबूद के लिए हो।
ورنہ امریکہ اور اسرائیل کا نظام یہ پونجی پتیوں کا نظام ہے، یہ اسلام دشمن طاقتوں کا نظام ہے، جس کے ذریعے قوموں کو چوس لیا جاتا ہے، نچوڑ لیا جاتا ہے، انہیں زندگی نہیں دی جاتی۔ آیت اللہ خمینی نے جس انقلاب کو پیش کیا اس کے لیے سوویت یونین جیسے لوگوں کے درمیان بھی انقلاب کی ہلچل مچ گئی کہ ہم ایک ایسا اشتراکی نظام لے کر کے کمیونزم کے نام پر آئے، وہ بھی فیل ہوتا ہوا نظر آیا۔ مگر آیت اللہ خمینی کا انقلاب آج بھی جاری و ساری ہے۔ ابھی تو وہ ایران میں ہے، جیسا کہ ابھی مولانا حسین مہدی حسینی صاحب نے فرمایا کہ انشاءاللہ دیگر ملکوں کے نوجوانوں میں بھی اس نظام کے، اس انقلاب اسلامی کا مقصد پوری دنیا کو جو ہے وہ مولاناؤں کا لباس پہنا دینا نہیں ہے، بلکہ اس نظام کا مقصد کہ پوری دنیا کے جمہوریت کا تحفظ ہو اور ہر انسان بے باک ہو کر کے، کھڑا ہو کر کے آزادی سے ایک ظالم حکومت کے سامنے سوال کر سکے اور سوال کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی برسی جو بمبئی قیصر باغ میں منائی گئی ہے، یہ ایسا لگ رہا تھا جیسے چوتھی برسی ہے۔ 30 سال کا جو درمیانی عرصہ گزرا ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ گزرا ہی نہیں ہے، کیونکہ برسی کے جو جوش و خروج جو جوانوں میں دیکھا گیا، اس سے ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ امام خمینی کی 34ویں برسی نہیں منائی گئی بلکہ یہ چوتھی برسی منائی گئی۔ مجھے یہ تاثر ملا ہے اس پروگرام سے، جو اتنے عرصے کے بعد جس طرح سے یہاں بمبئی میں پروگرام ہوا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ یعنی یہ بے نظیر پروگرام ہے، جو دلوں کی آرزو و تمنائیں جو تھی نوجوانوں کی، وہ آج پوری ہوئی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ دل میں، سینے میں جو محبت تھی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ اس کا اظہار یہاں پر دیکھنے کو ملا ہے۔ علماء کا جو اجتماع ہوا ہے، اتحاد کا جو مظاہرہ ہوا ہے، تمام انجمنیں اور تمام آرگنائزیشن جتنی بمبئی کے، وہ سب کے سب یہاں ان کے نمائندے اکٹھا تھے۔ یہ ایک بہت ہی شاندار اور جو ہے قابل تقلید یہاں پر بے مثال اور بے نظیر پروگرام ہوا ہے۔ میں یہاں کے ذمہ داروں کو جو ہے وہ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی جس طرح سے خراج پیش کرنا چاہیے، انہوں نے جو کارنامے انجام دیے ہیں اس کو ہمیشہ دنیا یاد رکھنا چاہیے۔ بیت المقدس کے لیے جو انہوں نے مظلوموں اور محروموں کے لیے جو انہوں نے کام کیا، جمعۃ الوداع کو جو یوم القدس قرار دیا، یہ وہ کارنامہ ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے گورباچوف کا لکھنے والا خط، سلمان رشدی کے خلاف فتویٰ، امام خمینی کے وہ یادگار کارنامے ہیں جسے تاریخ عالم، تاریخ انسانیت کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتی۔ دنیا کے سارے مسلمان انہیں یہاں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آئے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم، میں عباس علی، ایکچولی ممبئی سے ہی ہوں، بورن اینڈ براٹ اپ۔ آپ کے چینل کے تھرو یہ بہت اچھا سوال کیا گیا۔ آیت اللہ خمینی صاحب جو ہے، ہم لوگ ایکچولی، میں پرسنلی ان کو آئرن مین بولتا ہوں، آئرن مین، ریئل آئرن مین۔ خمینی صاحب کی آج 34th اینیورسری ہے، جیسا کہ آپ لوگ ہندی میں جو بتایا جاتا ہے شردھانجلی ارپت کیا جاتا ہے، 34ویں ان کی جینتی ہے یہ۔ تو اس سلسلے میں ہماری شیعہ کمیونٹی نے ایک پروگرام بہت اچھا رکھا تھا، جہاں پر آیت اللہ خمینی صاحب نے اپنی پوری لائف کے اندر جو انہوں نے ریپریزنٹ کیا ہے وہ دکھایا گیا ہے۔ تو ایکچولی ایک آج کا ینگ جنریشن، ینگ یوتھ جو ہے، تو یوتھ کو تو پتہ چلنا چاہیے نا کہ کیا کیا تھا۔ ایران آج کہاں سے کہاں پہنچا ہے۔ ورلڈ کے ٹوٹل ریسٹرکشن لگنے کے بعد بھی، دنیا کے سارے ریسٹرکشن لگنے کے بعد بھی ایران اتنا کامیاب ہے، تو کیوں؟ کیونکہ خمینی صاحب ایک ایسی طاقت تھی شاہ کے دور میں بالکل ایران واز ٹوٹلی ایران پورا ایک دم پوری طرح سے گناہوں میں ملوث تھا، ڈوبا ہوا تھا۔ ڈانس، ناچ، جو حرام کاری تھی ساری ہوتی تھی۔ خمینی صاحب واحد ایک پرسنالٹی تھی جنہوں نے ایران کے اندر ایک انقلاب لے کر آیا اور پورے ایران کو چینج کر دیا، اور ایک پورے ورلڈ میں ایک ایگزامپل پیش کیا کہ اگر انسان چاہے، حق پر رکھنا چاہے، تو وہ حق پہ اکیلا رہتا ہوا پوری فوج کو یا پوری دنیا کو بدل سکتا ہے۔ جیسے کہ امریکہ ہے، اسرائیل ہے، لعنت ہے ان پر، سب نے ریسٹرکشن لگائے ایران پہ، لیکن خمینی صاحب نے ایک ایسا ریکارڈ بنا دیا جو ورلڈ میں قابل تعریف ہے۔ اور اسی سلسلے میں نا ایک یہاں پر جسٹ یہ رکھا گیا ان کی 34th اینیورسری میں، جس میں ہم لوگ یہاں سب اور بڑے بڑے علماء یہاں شریک ہوئے، عالم دین شریک ہوئے، اور تمام ممبئی کے اطراف کے سب لوگ یہاں پر آئے۔ تو یہ ایکچولی ہماری خراج عقیدت ہے خمینی صاحب کے لیے۔ شکریہ والسلام۔ Kindly like, share and subscribe. Don't forget to press the bell icon for updates.